17 رمضان المبارک تھے، گرمیوں کا موسم تھا، لمبا سفر تھا، شدت کی گرمی اور پیاس نے جانوروں کے جسم بھی جھلسا دیے تھے۔ سرفروشان اسلام اپنی عزت کے لیے نہیں، اپنی عظمت کے لیے نہیں، اپنے وقار کے لیے نہیں، اپنے مال کے لیے نہیں، اپنے منال کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنی جائیداد کے لیے نہیں، اپنے قبیلے کے لیے نہیں، اپنے سرداروں کے لیے نہیں، یہ جب نکلے تھے یہ صرف قرآن کے لیے نکلے تھے۔ یہ نکلے تھے تو اسلام کی سر بلندی کے لیے نکلے تھے۔ پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، شدت کی گرمی بھی ہے، روزہ بھی ہے، گھوڑے بھی 3 ہیں، 70 اونٹ یا 7 اونٹ ہیں، زرے بھی کم ہیں، تلواریں بھی چند ہیں، کیوں نکلے ہو؟ کہا کافر نے پھر للکارا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کو مٹا ڈالیں گے، ہم غلامان محمد کو ختم کر ڈالیں گے، ہم اس نظام کو بالکل نام و نشان کر دیں گے، صفحہ ہستی سے صاف کر دیں گے۔ یہ ان کا عزم تھا، لیکن میرے اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ توجہ کرنا میرے پیارے بھائی، ٹائم تھوڑا ہے، ذرا باتیں بڑی قیمتی ہیں، انشاءاللہ آپ توجہ کریں گے میرے نبی کا فیض آپ کو ضرور ملے گا، حضور کی محبت ضرور نصیب ہوگی، اسلام کی محبت ضرور نصیب ہوگی، اللہ کی معرفت ضرور نصیب ہوگی۔ ذرا توجہ بھی کریں گے، ذرا بولیں گے بھی صحیح۔ اب توجہ کرنا، یہ لشکر ابھی مدینے سے نکلنے والا تھا، کفار نے للکارا، میرے آقا نے فرمایا غلاموں آؤ ذرا بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، کیا پروگرام ہے؟ بار بار کافر ہمیں للکار رہا ہے، ہم حق پر ہیں، ان کے ساتھ مال ہے، ہمارے ساتھ رب ہے، ان کے پاس زرے ہیں، ہمارے پاس تقوی ہے، ان کے پاس شرابیں ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس شیطان ہے، ہمارے پاس رحمان ہے، ان کے پاس ابو جہل ہے، تمہارے ساتھ محمد ہے، کیا پروگرام ہے؟ تو یار غار، یار مزار، رفیق سفر، کشتہ دیدار، جناب صدیق اکبر سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا جانک سو جان دے سوں، مال کہو گے مال دیں گے، وطن کہو گے وطن قربان کریں گے، اولاد کہو گے اولاد قربان کریں گے، آنکھیں کہو گے تو آنکھیں بھی۔ حضور حکم کرو، نوکر حاضر ہے، جان قربان ہے۔ دیکھو غلام نے کیسا جواب دیا ہوگا اور میرے مصطفیٰ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ پکھے چلا لیں، پکھے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ میری طرف۔ اس کے بعد غیرت اسلام کی برہنہ شمشیر، ملت اسلامیہ کی عظیم شخصیت جناب فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور میری ساری طاقت تواڈے لئی، میرا سارا مال ہی تواڈے لئی، میری اولاد بھی تواڈے لئی، لجپالا سب کچھ قربان کرن واسطے عمر حاضر ہے۔ انصاریوں میں سے کھڑا ہو گیا مقداد رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے لجپالا حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول
طرح جواب نہیں دیں گے کہ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہیں، ہم کہیں گے وَلَٰكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ تو کرو، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، حضور آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں گے۔ ماحول گرم ہوتا گیا، سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لجپالا سب کچھ قربان کر گے، تو اشارہ کر سو اصل دریا میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرے آقا کا چہرہ خوشی تلملا اٹھا کہ واہ میرے غلاموں، ابھی تو تمہیں ظالموں نے بڑا ستایا ہے، مکے میں تمہاری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا ہے، تمہاری چیزیں لے لی ہیں، ابھی تم لٹے پٹے آئے ہو، اور اے انصار کی جماعت تمہیں سلام کرتے ہیں کہ تم نے میرے غلاموں کو پناہ دی، ان کی خدمت کی، نوکری کی۔ تو حضور نے انصاریوں کو دعا دی، اور پھر آواز گلی کوچے میں، چلو چلو سرکار کے ساتھ چلو۔ آواز جب گلی کوچے میں پہنچی تو دو ننھے بچے گلی میں کھیل رہے تھے، تو وہ سیدھے گھر کا رخ کیا، دوڑے دوڑے ماں کے پاس آئے، دیکھا ماں آنسو بہا رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو یہ کہنے لگے ماں جی کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگی تم نے میرے آقا کی آواز نہیں سنی، حضور کا پیغام نہیں سنا کہ حضور کے ساتھ چلو، جو کچھ ہے قربان کرو؟ تم میرا میاں بھی نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں ہے، اور کیا چیز میں پیش کروں؟ بوڑھی عورت ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے کیا دے سکتی ہوں؟ میں اپنے نصیب پہ رو رہی ہوں، میرے مصطفیٰ بلا رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے رو کر کہنے لگے ماں ساڑی جان، ساڑی جان حاضر ہے، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی عمر 10 سال ہے، آج ہماری داڑھی بعد میں نکلی، سفید ہو گئی، لیکن ہمارے دل آج بھی سیاہ ہے۔ کل کا بچہ جان قربان کرنے کے لیے نکلا تھا، آج کا بوڑھا دین کی خدمت کے لیے یا مسجد میں آنے کے لیے نکلتا نہیں ہے۔ اس بچوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا دشمن کیسا ہوگا، نہیں دیکھا ان کے تیروں کی طرف، نہیں دیکھا ان کے بھالوں کی طرف، نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمیں نیزے پہ اچھال دینا ہے، نہیں دیکھا ان کے جاہو جلال کی طرف، کہا میرے نبی کا حکم آ گیا ہے، ہم نکلیں گے۔ وہ کہنے لگی ماں کہ بچے ہو، تھوڑی عمر چھوٹی ہے، 8 سال کے بچہ، 10 سال تم تو تلوار بھی صحیح سنبھال نہیں سکتے۔ کہنے لگے اماں جی جو آواز تو نے سنی ہے گھر میں، ہم نے گلی میں سنی ہے، ماں جی جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس محبوب کا کلمہ ہم بچوں نے بھی پڑھا ہے، جس خدا کا تو نام لیتی ہے اسی خدا کا ہم نام لیتے ہیں، اماں اجازت دے ہم جان قربان کرتے ہیں۔ ماں خوش ہو گئی۔ چلو حضور کے لشکر میں پہنچ گئے، حضور کا لشکر نکلا، توجہ ہے نا میرے پیارے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا توجہ رکھنا۔ نکلے، ایک خاتون بوڑھی ہاتھ کانپتے ہوئے، جذبے سے سرشار، محبت رسول سے لبریز نکلی گھر سے پردے میں، اور اس کے پاس کچھ بال تھے اور وہ بال لے کر نکلی اور حضور کی سواری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لجپالا میرے بال قبول کرو، میرے بال قبول کرو۔ اماں تیرے بالوں کا کیا کریں گے؟ کہنے لگی بال سفید ہے، بیٹا بھی نہیں ہے اور میاں بھی چلا گیا ہے، میں اکیلی ہوں،
میرے سونے لجپال کا پیغام مجھ تک پہنچا ہے. میں جا تو نہیں سکتی, لڑ تو نہیں سکتی, مال تو نہیں ہے, دینار و درہم تو نہیں ہے, تلوار بھالا نیزہ گھوڑا اونٹ نہیں ہے, بس یہی میں بال کاٹ کے لئی ہوں, یہ اپنے غلام کے کسی گھوڑے کے زین کے کام آ جائیں گے, چلو میرا نام بھی ہو جائے گا. کل قیامت کو میں کہہ سکوں گی کہ میں اپنے یا اللہ تیرے دین متین کی خدمت نوکری کے لیے میرے پاس یہی چند بال تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کو سراہا, قبول کیے. تھوڑا آگے چلے, ایک خاتون, چھوٹا سا ننھا سا بچہ جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا, جو اپنے آپ کو بٹھا نہیں سکتا, جو چل نہیں سکتا, وہ سامنے لا کر پیش کرنے لگی. کیا جذبہ تھا, قربان جاؤں صحابہ تمہاری عظمت, سچی محبت پہ, سچے عشق پہ. کیا مرد آگے ہیں تو عورتیں پیچھے نہیں ہیں, وہ بھی آگے, وہ بھی آگے. اور کہنے لگی لجپالا میرا بچہ قبول کرو, میرا بچہ قبول کرو. آپ نے فرمایا اس بچے کا کیا کروں گا میں, محبت کا اظہار تو کر رہی تھی. کہنے لگے حضور جس غلام کا کہ ڈھال نہ ہو, جس غلام کے پاس ڈھال نہ ہو تو میرا بچہ اس کو دے دینا. کل اگر کافر تلوار چلائے تو پھر یہ تلوار, اگر اس کے پاس ڈھال نہیں ہے تو پھر یہی بچے کو آگے کر دینا. کل قیامت کے دن میں یہ تو اپنے آپ کو شمار کرواؤں گی کہ میں شہید کی ماں ہوں, میں شہید کی ماں ہوں. اور میں نے کچھ لنگر پیش کیا, میرے آقا نے دعا دی اور اس بچے کو واپس کیا اور اس کے لیے دعا دی اور فرمایا اللہ اس بچے کو لشکر اسلام کا عظیم لیڈر بنائے, سپاہی بنائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلنے لگے. توجہ ہے, پیارا نبی, سونا نبی. مجھے یہ بتائیں جس لشکر کا سالار میرا نبی ہو, کائنات میں اس سے بڑا لشکر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جس میں عمر ہے, جس میں صدیق ہے, جس میں علی ہے, جس میں امیر حمزہ ابو عبادہ ہیں, بڑے بڑے مقداد اور ساتھ جیسے شاہ سوار بہادر لیڈر اس میں ہیں. ان سب کا سالار سپہ سالار محمد ہے, آمنہ کا لالا ہے. اور شاعر نے یوں کہا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. کیونکہ اس لشکر کا افسر کالی کملی, اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. کیونکہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا. جی آج سردیوں کے موسم میں انسان روزہ نہیں رکھتا, کہتا میرا وزن کم ہو جائے گا. تو لاش تینوں کیڑے کھاسن, قبر وچ کیڑے کھاسن. یہ جس کو تو کہتا میرا وزن کم ہو گیا تو بیماری لگ گئی تو پھر کیا کرے گا؟ بیماری سے اگر تیرا وزن کم ہو گیا تو پھر اپنے جسم کو اسلام کے لیے گلا. سرکار فرمایا روزہ ڈھال ہے, جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. اور فرمایا ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے, اور فرمایا جسم کی زکات روزہ ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جس مال سے زکات نکالی جائے
وہ مال پاک طیب طاہر حفاظت والا ہو جاتا ہے. اور تو یہ نہ کہیں کہ میرا جسم کم ہو جائے گا، مجھے پیاس لگے گی، تو کیا محمد کے غلاموں سے بڑھ کر ہے؟ تجھے ٹھنڈا پانی بھی، ٹھنڈی ہوا بھی موجود ہے، چھاؤں بھی موجود ہے، تمام چیزیں میسر ہیں، لیکن وہ بدر کے میدان میں فل گرمی، گرم تھپیڑے اور پیاس شدت کی بھوک میں نٹھال صحابہ جنگ بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں. ہے جی، اللہ اکبر. یہ لشکر چلا، چلتے 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 150 کلومیٹر بدر ہے، میدان بدر میں جا پہنچا. اس سے پہلے کافر آ چکے تھے، انہوں نے میدان علاقے قبضے کر لیے، کنووں پر قبضہ کر لیا، اور وہ 1000 کے قریب تھے، اور میرے آقا کے غلام 313 تھے. وہ 1000 سے زیادہ اور یہ 313، جوڑ بنتا نہیں ہے، وہ 3 گنا زیادہ ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، چاہے وہ 2 لاکھ کیوں نہ ہو، 3000 حضور کے غلام پھر بھی غلام غالب آتے ہیں. ایمان کا مقابلہ مشکل. اللہ اکبر. ایمان تو پھر ایمان ہے نا، ایمان کی حرارت تو پھر سب سے زیادہ پاور رکھتی ہے نا. تو ایک مصنف نے بڑی پیاری بات کہی، میرے دل کو لگی، چاہتا ہوں آپ کے دامن میں پیش کروں. جب گئے نا حضور میدان بدر میں، چٹیل میدانوں پہ انہوں نے قبضے کر لیے، ریت کے ٹیلے تھے دوسری طرف. اب وہاں پر سواریاں نہیں چل سکتی، آدمی نہیں چل سکتا، سایہ دار درخت بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، صحابہ بھوکے پیاسے بھی ہیں اور سفر سے تھکے ہوئے بھی ہیں. ایک ایک سواری پہ 3 آدمی بار بار باری باری بیٹھتے ہیں، یعنی سواریوں کی اتنی قلت ہے. لیکن جب بدر کے میدان میں گئے تو اس ٹائم بدر کا میدان میزبان تھا. جی، بدر کا میدان میزبان، میرے نبی اور آپ کا لشکر اس کے مہمان. اب بدر کا میدان جب دیکھا کہ سایہ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، میرے نبی کے صحابہ بھوکے پیاسے ہیں، اور میں ان کی خدمت کیسے کروں، میں ان کی نوکری کیسے کروں؟ آج اس دھرتی پہ محمد آمنہ کا لال آیا ہے، میں ان کی خدمت کیسے کروں؟ میرے پاس سایہ بھی نہیں، میرے پاس پانی بھی نہیں، ریت بھی گرم ہے. اور پھر وہ بدر کا ذرہ ذرہ کائنات، رب کائنات کے دربار میں رونے لگا. کہنے لگا تیرا لجپال آیا ہے، تیرا محبوب آیا ہے، تو میں نوکری کی میں کراں؟ اور میری دعا سن. بدر کا ذرہ ذرہ بولا، اور پروردگار میں نے اپنے حبیب کو پانی پیش کرنا ہے، میں نے اپنے حبیب کو چھاؤں پیش کرنی ہے، میں نے اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے مشقیں بھرنی ہے، میں نے اپنے حبیب کے غلاموں کی سواریوں کے لیے پانی لینا ہے، میں اپنے حبیب کے غلاموں کو نہلانا ہے، تر و تازہ کرنا ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے. اور جنگل کو خوبصورت بنانے والا تو ہے، جنگل کو شہروں میں آباد کرنے والا تو ہے، اور بنجر زمین کو قیامت تک سجدوں کے لیے پسند کرنے والا بھی تو ہے. زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا میں بھی ہوں، میری دعا تے قبول کر، میں خدمت تے کرانا. بس رات ہونے لگی، برسات، میرے آقا کے غلام تھکے ماندے عبادت کر کے رو کے دعائیں مانگ کے سونے لگے. اللہ نے فرمایا اوے بدر دے ذرے ذرے آ تیری سن لی ہے، رب نے تیرے پروردگار نے تیری سن لی ہے. لے یہ بادل آ گیا ہے، یہ بادل آ گیا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا آ گئی ہے، یہ چھاؤں آ گئی ہے. اللہ اکبر. بادل برسنے لگا، بادل آ گیا،
ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا غلامو تیار ہو جاؤ، نہا بھی لو، دھو بھی لو، مشکیں بھی بھر لو اور کھڈے بھی بنا لو، پانی جمع بھی کر لو، لو رب نے تمہاری مہمانی کی ہے، لو تم پر رب نے کرم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ خوش بیٹھے ہیں تو اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دل پر قرآن کی مہر لگا دے اور قرآن قرآن کرتا رہے، قرآن سے پیار کرتا رہے۔ اور میرا ویرا، میرا پیارا دوست، اس سے دوستی لگا لے۔ جس دن کوئی تیرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، قرآن قبر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، قبر میں، حشر میں، پل صراط پہ، ہر جگہ میں قرآن تیرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج تجربہ کر لے، قرآن اٹھا، چوم کے سینے سے لگا، ایسے سینے سے لگا کے، ذرا سینے سے لگا کے محسوس فرما۔ اللہ پاک کی قسم، تو گرمی کے موسم میں بھی لگائے گا سینے سے، تجھے ٹھنڈک نہ آئے تو کہنا تو نبی کی اولاد ہی نہیں ہے۔ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جب اٹھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی اور ٹھنڈی ہوا آنے لگی ہے، خوشخبری آنے لگی ہے، اللہ نے وہی قرآن نازل کر دیا۔ میرے رب نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبہم ویثبت بہ الاقدام۔ قرآن نازل ہو گیا۔ مجھے بتاؤ گرمی کتنی کیوں نہ ہو، جب قرآن آ جائے۔ قرآن پھر اللہ پاک نے دوسری آیت نازل کر دی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہیں فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورکم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ پیارے دعا منگی ہے، اس ذرے نے بھی دعا منگی ہے۔ لجپالا تم نے ہاتھ جو اٹھائے ہیں، ہم نے تمہارے ہاتھوں کی لج رکھ لی ہے۔ بارش بھی آ رہی ہے، جبریل بھی آ رہا ہے، 3000 کے ساتھ آ رہا ہے، ذرا تھوڑا صبر کرو، 5000 اور آ رہے ہیں۔ اور میرے آقا جناب والا سجدے میں گرے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی عریش بنی ہوئی ہے۔ اللہ تمہیں پھر لے جائے، مجھے بھی لے جائے، بدر کے میدان میں جایا کرنا، جناب والا نیت کر کے جانا۔ جہاں وہ عریش بنی تھی وہ ایک چھوٹی سی کٹیا بنی تھی، وہ ایک چھوٹا سا خیمہ بنے تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جال سے جو بنا تھا، کھجور کی چھال سے بنا تھا، اسی مسجد کا نام مسجد عریش ہے جہاں میرے نبی کا خیمہ لگا تھا۔ اسی میں میرے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے، اجابت کا سہراب، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ اکبر۔ چماچم بارش برسنے لگی، ریت جم گئی، صحابہ نہا لیے اور جناب والا مشکیں بھر لی، جانوروں کو پلا لیا، کپڑے بھی دھو لیے، گھاٹ بھی بنا لیے، جمع کر لیا پانی۔ اللہ کی قدرت، بارش اتنی آئی، ادھر ریت بیٹھ گئی، وہ میدانی علاقے پانی سے بھر گئے۔ کافر چلتا ہے دھڑام کر کے جناب والا کیچڑ میں گرتا ہے، سواری چلتی ہے کیچڑ میں گرتی ہے۔ میرے اللہ نے نوید سنا دی، اور میرے سونے محمد جتھے تیرا قدم ہوئے گی فتح ہی ہوئے گی۔ اللہ اچھا بول، اچھا بول، اچھا ہاں،
غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سنو اگلی حدیث، ایمان تازہ کرو، بخاری میں حدیث موجود ہے، راوی جناب فاروق اعظم ہے، کہتے ہیں رات ڈھلنے لگی، رحمت برسنے لگی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو فرمایا غلاموں کل جنگ کرنی ہے، ذرا آرام کر لو، تھوڑا سا قرآن پڑھ لو۔ اللہ اکبر، سب سو گئے، صدیق بیٹھا عاشق، اس کو نیند ہی نہیں آتی، اور صدیق تو سو جا، کہنا ہے میرا آقا نہیں ستا میں کیویں سو۔ اللہ اکبر، عریش دے بوئے تے بیٹھے آئے جناب یار غار، اوتے غار دے منہ تے بھی بیٹھے آئے، عریش دے منہ تے بھی بیٹھے آئے، اج بھی میرا صدیق میرے نبی دے بوئے تے بیٹھے آئے۔ کسی کتے پلے نو آگے نہیں آن دیندا، کسی گستاخ نو آن نہیں دیندا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے دیکھا میرے آقا رو رہے ہیں اور پھر اتنی گریہ کر رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، کندھے ہل رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا اوے ربا سونے پروردگارا، اگر میرے غلام ساری جمع پونجی لے کے میں اتھے آ گیا، اگر میرے غلام مٹ گئے تو پھر میرے اللہ تو یاد رکھی تیری زمین تے تینو سجدہ کرنے والا ایک بندہ نہیں ملے گا۔ اے محبوب دی گل ہے، محبوب دے رب دی آپس میں گل ہے، اے حدیث دے الفاظ ایمیں نے، اللہ پاک آج یہ شہید ہو گئے، پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے، یہ راز نیاز کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد جب میرے نبی ہاتھ بلند کیے تو مسکرا دیے، فرمایا صدیق مبارک بھی جبریل آ کے کہہ گیا ہے تنو کل فتح ملنی ہے۔ میاں صاحب دعا بڑا کم کر دیے جی، جڑی دعا کرو بھج جانا ہے نا، کی کرنا ہے جا کے موبائل ہی کھولنا ہے نا، ٹیلی ویژن چلانا ہے نا، باہر جا کے گلاں ہی کرنی ہے نا۔ اور خدا دا بندہ دعا وچ بہ، اے جمعے تو بعد نہ اٹھیا کر، بخیل نہ بن، سخی بن، ہاں رب کو منگ، اے منگنا میرے نبی دی سنت ہے۔ اللہ پاک دی قسم منبر تے میں تانوں کہنا جڑا رب کو منگدا ہے او کسی ہور کو نہیں منگدا جی، جڑا رب کو نہیں منگدا او در در تو منگدا ہے، جڑا در رسول تو منگدا ہے او انہا رب امیر کرتا ہے، او کسے دا محتاج نہیں ہوندا۔ اس واسطے میں نوجوانوں نو فکر دینا، نہیں جانا بہنا ہے، دعا وچ شامل ہونا ہے، اجتماعی دعا وچ شامل ہو کے جایا کرو، پھر دیکھنا پورا ہفتہ برکتاں والا ہوئے گا۔ گل لگے کریے، فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور اٹھے، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مزہ آ رہا ہے، حضور کی حدیث سے مزہ لو، ہاں اٹھے ہاتھ میں نیزہ، سرکار تڑکے اٹھے، ادھر نشان لگا رہے ادھر نشان ہائے ہائے ہائے، ادھر نشان لگا رہے ہیں، میں آگے بڑھا کان میں نے کہا اللہ جپالا ایک کس واسطے نشان پہ لاندے ہو؟ بخاری بول دیا، بخاری شریف، کادے لئی پہ نشان لاندے ہو لجپالا؟ فرمایا سنوے فاروقہ تو نہ پوچھدا محمد نہ دستا، تو پوچھی آئی پھر ہن سن، اتھے نشان لایا، نشان لا کے فرمایا اے ابو جہلاں دا سردار اتھے مرے گا، کل او دی لاش عتبہ دی اتھے گرے گی، امیہ دی اتھے گرے گی، ولید دی اتھے گرے گی، شیبہ دی اتھے گرے گی۔ جناب والا فاروق اعظم کہندے نے میں نشان اپنے دماغ وچ پکے کر لے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں سنا دیتا، اور میں تہاڈے کول پوچھدا، اور سنی مسلمان بھائیو، غیور میرے آقا دے غلامو،
کوئی دنیا دا کوئی کمانڈر دکھاؤ, دنیا دا کوئی لشکر دا سپاہ سالار دکھاؤ, او بڑا تو بڑا سردار دکھاؤ, اور جنہیں پہلے ہی دس دیتا ہوئے تنو فتح ہونی ہے, اور ذرا نشان لا کے دسیا ہوئے کائنات دا کوئی فاتح دسو تے صحیح. بڑے بڑے بہادر گزرے نے, بڑے شاہ سوار گزرے نے, پر سارے آمنہ دے لال تو تھلے تھلے. ایک حضور دا اعزاز ہے, پہلے ہی دس دینے اے انہیں اتھے مرنا ہے, اے اتھے مرنا ہے, اے اتھے مرنا ہے, تے کل سانو فتح ہو رہی ہے. یہ حضور دا اعزاز ہے. سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے اللہ پاک کی قسم کل جب میں نے نشان دماغ میں پکائے تھے نا تو میں نے دیکھا ذرہ برابر بھی نشان سے فرق نہیں آیا. ہاں محمد ہمارے, کچھ بول محمد ہمارے, آخر تک آواز آنا چاہیے, آقا ہمارے, داتا ہمارے, محمد ہمارے. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اگے چلیے بات نو ختم کریے. فرماتے ہیں صبح ہو گئی جناب والا, صف بندی ہون لگ پئی, صف ہون لگ پئی, ادھر رحمان والیاں دی, ادھر شیطان والیاں دی, ادھر نور والیاں دی, ادھر ظلمت والیاں دی, ادھر اسلام والیاں دی, ادھر کفر والیاں دی, ادھر شیطان والیاں دی, ادھر قرآن والیاں دی, ادھر باطل ہے ادھر حق پرست ہے. حضور صف سیدھی فرما رہے ہیں, اور سیدھے ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ, صف سیدھی کر لو, نال نال مل جاؤ. ساری حدیث وچ نبی نے فرمایا کہ جماعت وچ کھڑے ہوو تے کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے ہوئے کرو, صف سیدھی کریا کرو. جیڑا بندہ صف سیدھی کردا ہے اللہ او دا دل سیدھا کردا ہے. فرمایا جیڑا ٹیڑھی کردا ہے اللہ او دا دل ٹیڑھا کر دیندا ہے. جیڑا خلا رکھدا ہے اللہ او دے دل وچ غصہ تے بغض پیدا کر دیندا ہے, نفاق پیدا کر دیندا ہے. جیڑا مل کے کھلوندا ہے تے سیدھا کھلوندا ہے او سیدھا جنت جاندا ہے. اللہ اکبر. اس میں ایک غلام تھے میرے آقا کے, ان کا نام تھا سواد. کیا نام تھا؟ سواد. تو حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی, اوے سیدھے ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ. کیا لشکر, کیا منظر ہوگا. اور پھر سواد تھوڑا سا ان کا پیٹ بڑھا ہوا تھا, بندے غریب تھے پر دل کے بڑے امیر تھے. ہے جی, سرکار نے ایسے جاتے نا تے انہوں ایویں چھڑی لائی, اوے سیدھا ہو جا, استویا یا سواد, او سیدھا ہو جا. حضور اگے گئے, واپس آئے, کہنے لگے لجپالا تسا مینوں سوٹی پوڑی ہے تو مینوں تکلیف ہوئی ہے, مینوں بدلہ دیو, مینوں بدلہ دیو. تو سرکار نے کہ کورٹ مارشل لا نہیں لایا, فرمایا سواد جنگ بعد وچ ہوئے گی, بدلہ پہلے لے, بدلہ تو پہلے لے. کہندے لجپالا جدو تسی مینوں او جناب والا نیزا یا لکڑی جناب والا چبوئی ہے, میرے اتھو کپڑا کوئی نہیں سی تے تاڑے جسم تے اللہ اکبر ایک کرتا مبارک ہے, تے میں کیویں بدلہ لواں گا. بدلہ تاں ہوئے گا کہ آپ تے بطن مبارک تو ایک کپڑا ہٹے گا تے بدلہ لواں گا. سارے صحابہ حیران, سارے کہندے نے او سواد کیڑیاں گلاں پیا کردا ہے, او ساڈے کولوں لے لے, بدلے جنے لینے نے لے لے, اور زیادہ تو زیادہ لے لے, ساڈے مصطفیٰ نو کچھ نہ کہے. اس ٹائم عجیب کیفیت تھی. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا چلو اسی کپڑا اتے کر لینے ہیں. او جناب والا حضور نے کرتا مبارک اتے کیتا تے سواد میرے آقا دے جسم چمٹ گیا تے بوسے لئی جاندا ہے, کبھی ادھروں بوسے لاندا, کبھی ادھروں بوسے لیندا, کبھی پیچھے مہر نبوت دے بوسے لیندا ہے. او میرے آقا نے فرمایا ہے کی پیا کردا ہے, او سواد کی پیا کردا ہے, او تو اپنا کم کر کی پیا کردا ہے. کہندا ہے لجپالا اے سامنے دشمن کھڑے نے اور پتہ نہیں میں شہید ہوواں, موت نظر آندی ہے, میں کیا ہے شاید آخری ملاقات ہوے, میں برکت لین واسطے لجپالا تاڑے جسم دے بوسے پیا لینا. غلامان
محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ، بلکہ وہ یوں کہہ رہے تھے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ اے شعر میرے نال پڑھو کیونکہ حضور دے صدقے سانو سب کچھ ملیا۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا، حالی بھی ادھے بول دے پے ہو یار، سارے بولو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا کار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب ہے کرم تمہارا آقا، ورنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ ایک میرے آقا کے غلام ابو دجانہ، جناب والا، جنگ شروع ہو گئی، امیر حمزہ، پیارے علی، ابو عبیدہ آگے نکلے، کہا سورما نو کٹائے، شیر آگے نے، تے پھر مہاجرہ دے سامنے مہاجر آیا، سردار دے سامنے سردار آیا، علی نے ولید نو بچھاڑ دیتا، اللہ اکبر، امیر حمزہ نے عتبہ نو بچھاڑ دیتا، اللہ اکبر، ابو عبیدہ بن جراح نے شیبہ نو بچھاڑ دیتا، ایک ظالم نے ابو عبیدہ نو تلوار ماری، ایک ٹنگ دے اتے زخمی ہوئے، انہاں نو بچھاڑ کے علی مونڈے تے چک کے نبی دے قدمے چ لے گیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ابو دجانہ لڑدا لڑدا بڑا بہادر تے پہلوان آدمی سی، مدینہ دا سب تو بڑا پہلوان ابو دجانہ، لڑدا 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 تلوار ٹوٹ گئی، ہن کیویں لڑا، سیدھا مدینے والے آقا دی دربار او سیاں لجپالا، او تلوار ٹوٹ گئی ہے اور کوئی نہیں پئی سی چھڑی، فرمایا چل ابو دجانہ، ہاں میرے نبی دی عطائی وکھری ہے، او چل لڑنا، اے لے چھڑی، جناب والا جی میں میرے محبوب نے چھڑی نو اتلایا، تلوار بن گئی۔ ابو دجانہ وہ لمبی تلوار بنی، چھڑی لمبی سی نا، تو جناب والا حالی سام قریب ہی نہیں آتا ہے، ایویں مار دینے، ایویں مار دینے، تے سر اڑدے پہنے۔ ایک حضور صحابی سی اندر سی سلمہ بن اسلم، او دی تلوار ٹوٹ گئی، انہاں سیاں میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں نے کچھ دیو، سرکار نے ایک اور چھڑی دی تھی، تے کہندے نے میں خیبر تک لڑدا رہا اس تلوار دے نال، اے نہیں کہ جنگ صرف تلوار بنی ہے، وہ اصل تلوار بنی ہے، فاروق اعظم دے دور تک صحابہ اس تلوار دے نال لڑتے رہنے، کہندے نے جتنا دیا سرکار نے، پڑھو پڑھو، جتنا دیا سرکار نے مجھ نے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری نہیں، جتنا دیا سرکار۔ تیری آواز مدینے اللہ دی قسم جان دی ہے بھائی، آواز جان دی ہے بھائی، قبول ہو جائے گی۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب ہے کرم میرے آقا، ورنہ مجھ میں تو ایسی جنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، جشن صحابہ نے منایا، کافروں نو گڑے وچ پایا، اج بھی جہنم وچ سڑدے پینے، 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیتا، اور پھر واپس مدینے آئے۔ حضرت عباس بھی قیدیاں وچ، حضور دا ایک دماد ابو العاص او بھی قیدیاں وچ سلوک سب نال برابر ہے، تے آپ نے مشورہ کر کے فرمایا ہاں بھائی فدیہ دو، آزاد ہو جاؤ۔ سب دیواری آئی تے آخر چاچا فدیہ دے تے آزاد ہو جا، اور بھتیجے خام میرے کو کتوں آیا، میں تے غریب ہاں، سارا کچھ تے جنگ لٹ گیا ہے،
میرے کو تو ہن کچھ نہیں. سرکار مسکرا کے فرمایا جدو تسی آن لگے سی تے میری چاچی نے جیڑی سونے دی سل دتی آ وی او کتے ہے. اوئے اللہ دے ولیو جے میرا نبی مکے وچ بیٹھ کے چچا عباس دے گھر جیڑی نکر وچ سل اٹ دی دبی پئی ہے اس نو ویکھ سکدا ہے تے پھر یقین کر میرا آقا تیرا درود بھی سندا ہے تیرا نعت بھی سندا ہے. انہیں کہا یار میں کلمہ پڑھدا اج تو بعد میں تہاڈا غلام ہاں. یہ تے میری تے میرے گھر والی دی گل آئی کہ تانوں پتہ چل گیا. فرمایا انہوں محمد کہندے نے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا